اس ویڈیو میں ہم لوگ دارالترجمہ عثمانیہ کے حوالے سے اہم پوائنٹس پیش کریں گے۔ دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد۔ میر عثمان علی خان آصف مصابیح نے حیدرآباد کی تعلیمی ترقی کے لیے اگست 1917 عیسوی میں ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا فرمان جاری کیا جو آج عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کے لیے ستمبر 1917 عیسوی میں حیدرآباد میں قائم کیا گیا تھا۔ دارالترجمہ عثمانیہ سے سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، قانون اور علم عمرانیات کی کتابیں انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دارالترجمہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب جو ہے 1919 میں شائع ہوئی تھی، اور دارالترجمہ میں مترجمین 1917 عیسوی سے 1950 عیسوی تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ دارالترجمہ کی آخری کتاب جو ہے 1950 میں ترجمہ ہوئی، جو کہ 1981 عیسوی میں شائع ہوئی۔ تو دارالترجمہ کا جو قیام ہے وہ 1917 میں عمل میں آ رہا ہے، اور دارالترجمہ میں سب سے جو پہلی کتاب ترجمہ ہوئی وہ 1919 میں ترجمہ ہو کر کے شائع ہوئی، اور آخری جو کتاب ہے وہ 1950 میں ترجمہ ہوئی تھی، جس کی اشاعت 1981 عیسوی میں ہوئی۔ اب اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ہم۔ دارالترجمہ کی عمارت میں آگ جو ہے 18 اگست 1955 عیسوی میں لگ گئی تھی، جس میں اکثر کتابیں جل گئی تھیں۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام دارالترجمہ کے قیام کے بعد اکتوبر 1918 عیسوی میں عمل میں آیا۔ تو دارالترجمہ کا جو قیام ہے وہ ستمبر 1917 میں عمل میں آ رہا ہے، اور جامعہ عثمانیہ کا قیام جو ہے وہ دارالترجمہ کے قیام کے ایک سال کے بعد اکتوبر 1918 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اردو کی تعلیمی سطح پر رائج کرنے کا تجربہ سب سے پہلے جامعہ عثمانیہ میں کیا گیا تھا۔ دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب پروفیسر محمد مجیب ہیں۔ ان کی کتاب تاریخ تمدن ہند کو دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے۔ تو دارالترجمہ کی جو آخری شائع ہوئی کتاب ہے وہ تاریخ تمدن ہند ہے، پروفیسر محمد مجیب کی۔ جامعہ عثمانیہ پہلی یونیورسٹی ہے جس میں انٹرمیڈیٹ سے لے کر ایم اے اور میڈیکل، قانون، سائنس، علوم وغیرہ کی تعلیم اردو میں دی جاتی تھی۔ دارالترجمہ سے 129 مترجمین وابستہ رہے تھے۔ ان میں سے چند اہم کے نام یہ ہیں: عبداللہ امادی، سید ہاشمی فریاد آبادی، عبدالماجد دریابادی، عبدالباری ندوی، خلیفہ عبدالحکیم، محمد عبدالرحمن، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، جوش ملیح آبادی، سید علی رضا، محمد مجیب، یوسف حسین خان۔ یہ سب اہم مترجمین ہیں۔ ٹوٹل جو تھے وہ 129 تھے، اور ان میں سے ان چند کے نام جو ہے وہ اہم مترجمین۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی پہلی مجلس 1918 عیسوی میں اور آخری مجلس 1946 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی پہلی مجلس 1918 میں اور آخری مجلس جو ہے 1946 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی ابتدائی مجلسوں میں وحید الدین سلیم، حق، مرزا رسوا، نظم طباطبائی، مہدی خان اور حمید الدین وغیرہ شامل ہیں۔ دارالترجمہ کی آخری مجلس میں ڈاکٹر نظام الدین ناظم ترجمہ، مولوی عبداللہ امادی، ڈاکٹر محی الدین قادری زور، حاجی غلام محمد، عاقل علی خان وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ دارالترجمہ کی آخری مجلس میں ڈاکٹر نظام الدین ناظم دارالترجمہ، مولوی عبداللہ امادی، ڈاکٹر محی الدین قادری زور، حاجی غلام محمد، عاقل علی خان وغیرہ کے نام شامل تھے۔ دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے جو ہیں وہ مولوی وحید الدین سلیم، نواب حیدر یار جنگ، علی حیدر، نظم طباطبائی اور مرزا ہادی رسوا تھے۔ دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے مولوی وحید الدین سلیم، نواب حیدر یار جنگ، علی حیدر، نظم طباطبائی اور مرزا ہادی رسوا تھے۔ دارالترجمہ میں ناظر ادبی کے عہدے پر نواب حیدر یار جنگ، علی حیدر، نظم طباطبائی اور جوش ملیح آبادی فائز ہوئے تھے۔ دارالترجمہ کے سب سے پہلے ناظم جو ہے مولوی عبدالحق ہیں۔ تو یہ دارالترجمہ سے متعلق اہم سوال و جواب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔